وہ نمازیں جو مزہ دیتی ہیں کمائی جاتی ہیں، پہلے دن نہیں بن جایا کرتی۔ وہ زمیندار جو کھیت میں محنت کرتا ہے اور فصل کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پروان چڑھاتا ہے، اس میں جب پھل لگ بھی جاتا ہے تب بھی ابھی مزے کے قابل نہیں ہوا ہوتا۔ تو اپنی نمازوں کو پھلدار بنانا ہی مقصود نہیں، ایسے وقت تک پھلدار بناتے جانا ہے جب پھل میں مٹھاس پیدا ہو جائے، جب اس میں لذت پیدا ہو جائے، جب اس میں رزق کی توانائی آ جائے، وہ توانائی دے سکتا ہو، ایسا رزق جو توانائی دے سکتا ہو، اسے اس مقام تک پہنچانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ نہ کچھ بیچ میں اس کا مزہ اللہ تعالیٰ چسکے کے طور پر دلاتا بھی رہتا ہے۔ بس نماز کی حفاظت ان معنی میں کریں جن معنوں میں قرآن کریم کی آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ مختلف حالات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ احمدی معاشرے میں وہ معاشرے کا حصہ جو امیر ہے، دولت مند ہے، سہولت رکھتا ہے، ان میں بہت سے مخلص بھی ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں اور چندوں میں جماعت کی قربانیوں میں بھی آگے اطاعت کا رنگ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ وہم ہے کہ صبح کی نماز سے وہ مستثنیٰ ہیں، یعنی وقت پر نماز پڑھنے سے مستثنیٰ ہیں۔ اور بعض خاندانوں میں مسلسل رواج چلے آ رہے ہیں، ساری رات بیٹھ کے گپے ماریں گے، مجلسیں لگائیں گے، شادی ہوگی تو بیاہ شادی کے گانے گائے جائیں گے، ڈھولکیاں بجیں گی، اور پھر سوچتے ہیں کہ اب تو نہیں ہمارا فرض کے اٹھیں، اب تو جب آنکھ کھلے گی اسی وقت نماز پڑھیں گے۔ یہ بالکل نفس سے جھوٹا بہانہ کر کے اجازت حاصل کرنے والی بات ہے، اور نفس کو تو اختیاری کوئی نہیں کہ اجازت دے۔ اگر جاگنا ہے تو پھر اتنا جاگو کہ اسی جاگنے کی حالت میں تہجد کی بھی نماز بھی پڑھو، صبح کی نماز وقت پر ادا کرو اور پھر سو۔ اور اگر نماز پڑھنی ہے اور ساری رات جاگ نہیں سکتے تو پھر وقت پر سو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر مجالس لگانے کی عادت کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہی پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب انسان نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر علیحدگی اختیار کرے اور عبادت کرے یا سو جائے، لیکن مجالس میں نہ بیٹھے۔ لیکن یہ جو مجالس کا چسکا ہے یہ جماعت احمدیہ میں خصوصیت سے ایک خاص رنگ پکڑ چکا ہے، اور اس کے اندر صرف برائی نہیں خوبی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کل معاشرہ اتنا گندا ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ کہ رات کے کھانے کے بعد عموماً لوگ بد ارادوں سے عیش و عشرت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کہیں وہ سنیما جا رہے ہیں، کہیں پب شراب خانوں میں جا رہے ہیں، کہیں اور لذت کی تلاش میں مختلف ناپسندیدہ محافل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ احمدیوں کے لیے جو ذہنی لذت اور عیاشی کا سامان ہے وہ بس یہی ہے کہ کھانے کے بعد کسی گھر مجلس لگ جائے، آپس میں بیٹھے باتیں کریں۔ جو زیادہ نیک مجالس ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر بھی چلتا ہے بہرحال، لیکن انہی مجالس میں پھر چغلیاں بھی ہوتی ہیں، احتیاط سے نظر ڈالی جاتی ہے کون ہے اور کون نہیں، اور جو ہے وہ کسی ایسے کا رشتہ دار تو نہیں کہ جس کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ پھر پوری تسلی کے بعد پھر وہ دل کھول کر چغلیوں کے مزے لوٹے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ سویٹ ڈش یہ بن جاتا ہے کہ رات کو بیٹھے اور مجلس لگائی۔ اب مجلس میں بھی فرق ہے، وہ مجلس جس میں ذکر الہی ہو یا اور ایمان افروز باتیں ہوں یا محبت بڑھانے کے تذکرے ہوں یا معاشرے کی خرابیوں کو ایسے رنگ میں دور کرنے کی باتیں ہوں جن میں تکبر، نخوت اور بیہودہ تنقید نہ ہو بلکہ سچے دل کا جذبہ شامل ہو، تو یہ مجلس تو ناپسندیدہ مجلس نہیں ہے، یہ تو وہ نجوہ ہے جس کا استثناء قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہاں رات کی ایسی مجالس جن میں تم نیکی کے مشورے کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو، وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ خدا کی ناپسندیدگی سے مستثنیٰ ہیں۔ تو ہر حالت، ہر چیز کی اپنی ایک حالت ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے۔ محض ایک چیز کو اچھا برا کہنا
یعنی ایک قسم کی زیادتی یا جبر ہوگا. ٹیلی ویژن ہے، دیکھ لیں، اس سے استفادے بھی ہوتے ہیں، اس سے برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اب جب یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری دنیا میں خدا کے فضل سے خطبات پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو پاکستان سے بعض لوگوں نے مجھے خط لکھا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، جگہ جگہ اینٹینا لگ رہا ہے، اب اس اینٹینا کے ذریعے باہر کی گندی فلمیں بھی دیکھی جائیں گی اور فلاں بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا. تو استعمال تو اپنے اختیار میں ہے، اسے تو روکا نہیں جا سکتا، مگر وہ صاحب کبھی یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آنکھیں نکال دیں کہ کہیں بری چیزوں پر نہ میری نظر پڑ جائے، یا کانوں پہ مہر لگوا لیں کہ بد باتیں نہ سن سکوں، یا زبان کٹوا بیٹھیں کہ میں گندی باتیں نہ کروں، کہیں کسی کو گالیاں نہ دے بیٹھوں. وہ جو چین کا ایک فرضی فلسفہ ہے، اس میں ایک تصویر بندر کی دکھائی جاتی ہے جس کی زبان بھی نہیں ہے، آنکھوں پہ دونوں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ 3 ذرائع ہیں، اگر ان سے تم بچ جاؤ تو بدی انہی رستوں سے داخل ہوتی ہے، ان ذریعوں سے تم تک پہنچتی ہے. لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا ہے اور حواس خمسہ بخشے ہیں، اس لیے کہ ان کا صحیح استعمال ہو، تو ان حواس خمسہ کی مدد کے لیے جو دنیا میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ان سے کیسے میں روک سکتا ہوں؟ بڑی جہالت کی بات ہے کہ کہیں کوئی اینٹینا سے کوئی بری گندی باتیں نہ دیکھ لے، اس لیے ڈش اینٹینا بند کر دیا جائے تاکہ اچھی باتیں بھی نہ کوئی سن سکے. اور وہی بات آخر تان ہوگی، وہی تان ٹوٹے گی کہ پھر آنکھیں بھی بند کروا لو، کان بھی سلوا لو، زبان بھی کاٹ لو، کیونکہ ان تینوں ذرائع سے بدی تم تک پہنچ سکتی ہے. اپنی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات میں جو پیغام ہے، اگر نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز ان سب امور میں تمہاری حفاظت کرے گی. اب صبح کی نماز کا میں ذکر کر رہا تھا، اگر ایسا معاشرہ جہاں عادت ہے صبح کی نماز کھا جانے کی، وہ اگر حفاظت کا مضمون سمجھ کر اس کو نماز کے لیے تیاری ذہنی طور پر کریں گے اور پھر منصوبہ بنائیں گے کہ کسی طرح صبح کی نماز ضائع نہ ہو، تو ان کو مجلس میں بیٹھ کر ایک فکر لاحق رہے گی، گھبراہٹ ہوگی کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے. پھر وہ کئی دوسرے ذرائع اختیار کریں گے کہ جس سے ان کو اٹھنے میں مدد مل جائے. بعض لوگ کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں فون کر دینا، الارم مضبوط لگا دیتے ہیں، اور نماز کا اگر خیال رہے تو مجلسوں میں بھی وہ بے چینی ان کے لیے ثواب کا موجب بنے گی. ایک نیکی کا خیال ان کو پشیمان رکھے گا، ان کی لذت میں ایک چھوٹی سی پھانس پھنسی رہے گی کہ خدا کی خاطر مجھے کام کرنا ہے اور میری یہ مجلس اس راہ میں اب حائل ہو رہی ہے. تو نماز کی حفاظت سب سے بڑی اور اہم نصیحت ہے جو میں آپ کو کر سکتا ہوں. مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان ہو یا تمام دنیا کی مجالس خدام الاحمدیہ ہوں، مجالس انصار اللہ ہوں، مجالس لجنہ اماء اللہ ہوں یا جماعت کا نظام، وہ سارے اس وقت میرے مخاطب ہیں. اور اس تربیتی کلاس کے بہانہ کو سامنے رکھ کر اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور نمازوں کی حفاظت پر دیں.